اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بحمدللہ یہ سفر جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جب ہم بات تاریخ کی کرتے ہیں تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے، خاص طور سے ہم نوجوانوں کی بات کریں، کیونکہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو نوجوان سوال نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہ اپنے طور پر وہ سوال کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم واقعات کی بات کریں، خصوصاً ہم جیسے کل ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کسی میں ڈسکس کیا تھا شہزادی عالمیان کے اوپر مصائب کا اور وہ دروازہ گرانا، تو اس میں خاص وہ کون سے مورخ ہیں جن کے بارے میں علی الاعلان یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے اور اس واقعے کو منظر عام پر پہنچایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ویسے تو تاریخی سلسلے میں بہت سی کتابیں ہیں جس میں حقائق کو پیش کیا گیا ہے اور تاریخ میں لکھا ہے، لیکن اگر کوئی انسان گفتگو کرنا چاہے اور اسے یہ ہو کہ ہم مثال کے طور کے اوپر سامنے یعنی سورسز جو ہم یوز کریں وہ مخالف کے سورسز کو یوز کریں، اہل سنت علماء کو یا رائٹرز کو پیش کریں اور کوٹ کریں، تو سب سے بہترین کتاب جو اس سلسلے میں استعمال ہو سکتی ہے وہ الامامہ والسیاسہ نام کی کتاب ہے، جس کے اندر یہ واقعہ درج کیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جس میں درج کیا گیا ہے، لیکن بہت مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب الامامہ والسیاسہ ہے۔ شیعہ علماء نے تو بہت تفصیل سے اس کو نقل کیا ہے، شیخ مفید نے اپنے احتجاج میں نقل کیا ہے، دیگر علماء نے بھی اس کو نقل کیا ہے، لیکن اگر اہل سنت علماء کی بات کی جائے تو بہترین جو کتاب آپ معرفی کر سکتے ہیں وہ النہایہ یعنی الامامہ والسیاسہ میں اس باب میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی تفصیل اور تقریباً 40 منابع اہل سنت علماء کے تحقیقاً موجود ہیں، اور اگر آپ اسی ویب سائٹ پہ جو ہمارے چینل کی ویب سائٹ ہے آپ جا کر اس کو سرچ کریں تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی، اور دیگر مراجع کی سائٹس کے اوپر بھی اگر آپ جا کر سرچ کریں تو وہ اس سوال کے جواب میں پورے ریفرنسز وہاں مل سکتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو ڈائریکٹ چاہیے ہو تو وہ اگر ہمیں اسی عنوان سے ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر یا ہمارے جو کمیونیکیشن نمبر ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھے تو ہم اس کو لنک بھی فارورڈ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ تاریخ سے ریلیٹڈ بات تھی تو ایک اور جو حدیث قرطاس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور کیونکہ نوجوانوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ ہے، ایک کلپ نکل کر آتی ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں کسی چیز کے اوپر اس کو سچ ثابت کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے قبل بھی تمام علماء اہل سنت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی طرف سے حدیث قرطاس کے بارے میں بتایا گیا، پھر اس پر ایک توجیہ پیش کی گئی اور اس پر پیش کیا، تو وہ اصل میں کیا ہے؟ کیا اس میں بھی ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود نہیں تھے، یا وہ اصحاب کرامی جو یقیناً خلوص کے ساتھ اور اپنے پورے عزت و احترام کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ جڑے تھے، انہوں نے یہ کاغذ اور قلم نہیں دیا رسول اللہ کو؟ اس کا واقعے کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر واقعے کی تحقیق کرے جی، اور واقعے کے سلسلے میں کئی ریسورسز کو پڑھے، کیونکہ ہمارا ایک جوان کی آج ایک پریشانی ہے کہ اس نے ایک ویڈیو دیکھی اور سوچتا ہے کہ سارا انہی کے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں ساری ویڈیوز دیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ صرف ویڈیو کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو دیگر علماء کی بات بھی سننی پڑے گی۔ اگر کوئی انسان ویڈیو میں کوئی چیز نقل کر رہا ہے اور آپ کے پاس ریسورس ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کراس چیک کر سکیں کہ واقعی اس کتاب میں لکھا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر میں کتاب ہاتھ میں لے کہوں کہ اس کتاب میں لکھا ہے اور آپ کو اس کتاب کا کوئی علم نہ ہو اور آپ کے پاس وہ کتاب کراس چیک کرنے کے لیے نہ ہو تو بہت امکان ہے کہ میں آپ کو فریب دے دوں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کراس چیک کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک فریق کی بات سن کر بات ختم نہیں ہوگی، ہمیں دوسرے فریقوں کی بھی بات سننی پڑے گی، پھر آپ فیصلہ کریں۔ جہاں تک حدیث قرطاس کا مسئلہ ہے، اس کو سب نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے آخر وقت میں مرض کی حالت میں کاغذ اور دوا کو طلب کیا، لیکن وہاں پر موجود شخص نے یعنی خلیفہ ثانی نے سب سے پہلے انکار کیا اور لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنا، اور یہاں تک کہا کہ العیاذ باللہ رسول اللہ پر بخار کا اثر ہے، وہ ہذیان کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جملہ ایسا تھا، یہی سوال جو آج آپ نے مجھ سے کیا ہے یا بچوں کے ذہن میں آتا ہے، یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا گیا ہے کہ امیر المومنین وہاں موجود تھے، وہ دے دیتے۔
اور بھی اصحاب تھے، جناب ابو ذر جیسے اصحاب، جناب سلمان جیسے اصحاب، جناب مقداد جیسے اصحاب، اور بھی اصحاب دے سکتے تھے۔ امام نے یہی جواب دیا کہ اس شخص نے جو جملہ استعمال کیا تھا اور جو بات کہی تھی، اب اگر رسول کچھ لکھ بھی دیتے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورے مسئلے کو ہی ڈیمیج کر دیا تھا۔ یعنی جب آپ ایک شخص کے اوپر یہ الزام علیہ باللہ لگا دیں کہ یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، تو اب اگر کوئی تحریر بھی لکھ دیتے رسول اکرم تو اس تحریر کی بھی اسی طرح بے حرمتی ہوتی جیسے رسول کے کلام کی بے حرمتی کی گئی۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اب اس کو مزید بے حرمتی کا سبب، کیونکہ پھر وہ تحریر کے اوپر یہ جھگڑا ہوتا کہ رسول نے اپنے علیہ باللہ ہوش میں لکھی ہے کہ ہوش میں نہیں لکھی، اور رسول کے ہوش کے اوپر مسلسل یہ گفتگو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اور اس نے بھی جان بوجھ کے ایک ایسا الزام لگایا تھا کہ اب اگر کچھ لکھ بھی دیں گے پیغمبر تو وہ امت کے درمیان اختلاف کا ہی سبب بنے گا، کیونکہ امت میں دو دھڑے رہتے ہمیشہ ان لوگ کی کوشش کے نتیجے میں، کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ رسول کے ہوش میں لکھی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے عالم مدہوشی میں یا مثال کے طور پر بخار کی کیفیت میں لکھی ہے۔ لہٰذا وہاں جو اصحاب موجود تھے جو خود چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کاغذ دے دیا جائے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں دیا جائے، خود یہ اختلاف ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ رسول کچھ لکھ دیں، لیکن الزام اس طرح کا اس شخص نے لگایا تھا کہ اب لکھنا یا نہ لکھنا بالکل برابر ہو چکا تھا۔ لہٰذا اس کام کو پھر ائمہ نے بعد میں، یا ان لوگوں کو جب رسول نے اپنے بزم سے اٹھا دیا تو پھر امام لا کے دے سکتے تھے کاغذ قلم، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اس تحریر کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا۔ لہٰذا اس کام سے امام علی اور دیگر اصحاب نے پرہیز کیا، اور تاریخ میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کس نے رسول کی توہین کی اور رسول کی مزید توہین نہ ہو، اس لیے ان کے چاہنے والے واقعی اصحاب نے اس عمل کے اوپر دوبارہ زور نہیں دیا۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت جواب۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امید بھی کرتا ہوں کہ نوجوان شاید نہ صرف ایک کلپ کے بہاف پر کسی کی کو تردید کریں اور کسی کے فیور میں چلے جائیں، بلکہ آپ تھوڑا سا کوشش کریں ان کتابوں کو بھی نظر ثانی کرنے کے لیے۔ آپ کو PDF میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سرکار ایک اور بہت خوبصورت سا سوال ہے اس بچے کا میری عمر جو ہے 18 برس کی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہم متن پر زیادہ زور نہیں دیتے ہیں، ہماری خطابت جو ہوتی ہے وہ انسان جو بھی ذاکر ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کو زیادہ پیش کرتا ہے۔ کیا ہمیں متن پہ زیادہ ضرورت، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو یا قرآنی آیات کی شکل میں ہو؟ اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جہاں تک متن پر زور دینے کی بات ہے یا مثال کے طور کے اوپر حدیث کے اوپر کے متن کو پیش کرنے کی بات ہے، بے شک ظاہر ہے کہ انسان اگر قرآن کے متن کو یا حدیث کے متن کو پیش کرتا ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک شخص جو ہے، خطابت کا ایک ہنر یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو پہنچائیں، ہدف یہ ہے خطابت کا۔ لہٰذا اپنی بات پہنچانے میں کبھی کوئی انسان اپنے الفاظ کو دوسری طرح سے پیش کرتا ہے تاکہ بات سامنے والے کو زیادہ واضح ہو جائے۔ متن وہاں بہت کام کا ہے جہاں سامنے والے عربی اس طرح سے جانتے ہو، کیونکہ اصل متن تو ہمارا عربی میں ہے، لہٰذا اگر وہ اس طرح سے عربی کو سمجھتے ہیں، ان کے درمیان گفتگو کی جائے تو شاید خطیب کے لیے آسان تر ہو جائے۔ تو وہاں یہ مسئلہ جو ہے علاقے کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہی پڑھا جائے اور اسی طرح پڑھا جائے۔ ہر خطیب کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، لہٰذا اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ متن کے اوپر زیادہ گفتگو ہونی چاہیے تو بہت سے ایسے خطباء ہمارے پاس ہیں یا علماء ہمارے پاس ہیں جو صرف متن کی تشریح کرتے ہیں اور اسی کے دائرے میں بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھانے اور لیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بجائے اس کے کہ کسی خطیب کے طرز بیان کو روکیں، آپ اپنی پسند کے طرز بیان کو سنیں، بجائے اس کے کہ آپ، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو اس خطیب میں کم لگ رہی ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے الگ کے لیے رہنمائی کا سبب بنتی ہو جو اس طرح کی بات زیادہ آسانی سے سمجھتے ہیں۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم کسی خطیب کے طرز بیان کو بدلنے کی کوشش کریں جب تک وہ حق کی بات کر رہا ہے اور اپنے الفاظ کے ذریعے حق کو پیش کر رہا ہے، ہم خطیب کا انتخاب پہ تو چینجنگ کر ہی سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر اس خطیب کو نہیں دوسرے خطیب کو سننا شروع کر دوں، یا جو زیادہ ایلیبریٹ کرتا ہے اس کو دعوت دینا شروع کر دوں، تو ہم اپنی فکر کو یا اپنی سماعت کو بدل سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے کلام کو بدلنے کی کوشش کریں اور خطاب کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بہت سے علماء جو صرف متن پہ گفتگو کرتے ہیں، بہت سے علماء جو حدیث کی تشریح کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر الگ جگہ اس کے لیے انہوں نے معین کی ہے کہ وہاں وہ تشریح کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی مجلس کی بات کرتے ہیں، خطابت کی بات کرتے ہیں، تو وہاں صرف ایک خاص طبقہ یا ایک خاص عمر مورد نظر نہیں ہوتی، وہاں سب بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک بیٹھا ہے، اس کے بیچ میں بات کرنی ہے، تو ایک ایسی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو عام فہم ہو، جس میں صرف ایک خاص طبقے کو ٹارگیٹ
نہ کیا جائے۔ لیکن جب ہم حوزے میں جاتے ہیں یا مدرسوں میں جاتے ہیں یا علمی گفتگو کے جو سیمینارز ہوتے ہیں، سمپوزیمز ہوتے ہیں، یا کوئی شخص اب آج کل مطلب وہ بیٹھ کے صرف ویڈیوز اس طرح کی علمی ویڈیوز بناتا ہے، تو ہم وہاں جا کر ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح کے علماء کی تقاریر کو اور خطابوں کو سنیں جو متن پہ زیادہ زور دیتے تو شاید ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور دیگر مسائل بھی جو دیگر افراد جس چیز کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آقا۔ اب سلمان حیدر کاظمی صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا سرکار مدرسے میں ایڈمیشن لینے کے بعد تمام جو پڑھائی ہے مدرسے کی وہ مکمل ہونے کے بعد میں اگر چاہوں تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں؟ میرا ایک سوال جو اس سے جڑا یہ ہے کہ مدرسے کی روٹی اور مدرسے کا جو خمس کا پیسہ ہے اس کو کھانے کے بعد کیا میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنی کیریئر کی شروعات کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ آگے چل کر PCS IAS یا سول سروسز میں اپنا اپلائی کر سکتا ہوں؟ کیا یہ جائز ہے، صحیح ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کسی شخص کے لیے مدرسے میں ایڈمیشن کی بات ہے یا حوزے میں آ کر پڑھائی کرنے کی بات ہے، کوئی قید نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اس بات کی طرف انہوں نے اچھا اشارہ کیا کہ مدرسے میں عام طور سے مال امام خرچ کیا جاتا ہے، جی، اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نمائندگی میں علماء ان کی غیبت کے زمانے میں مدرسوں کو اس لیے چلاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے مذہب کو صحیح سے سمجھ سکیں، اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں کہ آیت کے اس حصے پہ عمل ہو کہ ہم دین میں تفقہ کریں اور دیگر لوگوں کو ڈرائیں اور دین کے بارے میں بتائیں۔ تو اگر ایک انسان کی عمر مدرسے میں گزری اور مدرسے کی تعلیمات اس نے حاصل کی تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس حق کو، اس نمک کو ادا کرے۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان عصری تعلیم بھی حاصل کرے، یا مثال کے طور پر اگر اس کا ہدف یہ ہے کہ میں بجائے اس کے کہ میں صرف مدرسے کی زندگی گزاروں یا صرف ایک خاص عمل میں رہوں، میں مثال کے طور پر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کروں اور جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا سوال میں IAS یا PCS کا ایگزام دے دوں، اور ہدف یہ ہو کہ اس کے دینے کے بعد بھی میں اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرا ہدف ہے تعلیمات اہل بیت کو رائج کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس عہدے پر جا کر ان تعلیمات کو اور بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچا سکتا ہوں۔ اگر اس ہدف کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے اوپر امام کا ایک قرض ہے، میں نے حوزات علمیہ میں روٹی اور نمک جو کھایا ہے اس کا مجھے قرض ادا کرنا ہے، اس کا قرض کسی شخص کو ادا نہیں کرنا ہے، اس کا شخص خود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو جواب دینا ہے۔ ہر انسان خود سوچے کہ میں یہ عمل جو کر رہا ہوں اس سے میرا امام راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا۔ ایک دفعہ ہے کہ نہیں، ایک انسان جو ہے وہ مدرسے کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے دنیا طلبی کے لیے، بالآخر وہ مقروض رہے گا، کل اسے امام کو جواب دینا ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان اس نے مذہب کی تعلیم کو نہیں چھوڑا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی، ساتھ میں اسے دیگر تعلیم حاصل کی، اور اس نے یہ اپنے اندر یہ قوت اور استعداد پائی کہ وہ بڑے عہدے پر جا کر بھی یہ کام کر سکتا ہے اور دین کو اور بہتر طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے لیول پہ پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کی ترویج بھی کی ہے، مجالس بھی پڑھی ہیں اور اپنی سروس کو بھی انجام دیا ہے۔ اس سے کوئی آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک وہ دین پر قائم ہے، اپنے مذہب پر قائم ہے، اپنے دین کی خدمت کر رہا ہے، امام زمان کی خدمت کر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم عمامہ لگا کر یا ٹوپی لگا کر ہی دین کی خدمت کریں، ہمارا عمل دین کی خدمت ہے۔ اگر ہم کسی عہدے پہ پہنچ کر بہتر طریقے سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کو ترویج کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو خود اس انسان کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس نے تعلیمات مدرسے یا حوزے کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر صرف دنیا طلبی میں چلا گیا، وہ جانے اس کے امام کو اس کو جواب دینا ہے۔ لیکن اس کا ہدف یہ نہ ہو، بلکہ اس کا ہدف یہ ہو کہ اس تعلیم اور اس تعلیم کو ملا کر میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہو سکوں اور پھر میں دین کی خدمت کر سکوں اور دنیا کی خدمت کر سکوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آقا۔ کلیم حیدر رضوی صاحب کا سوال، السلام علیکم آقا، کیا مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے جب جیسے 40ویں کے دن ہوتا ہے کہ وہ 200 قرآن آیا، کئی بسم اللہ اور اس طرح کی تسبیح اور بہت ساری سورے اور بہت سارے دیگر جو دعائیں ہوتی ہیں، تو کیا اس کو بخشنے کے لیے اس کے نام لینا ضروری ہے، اور کیا ان سب کو اس دن کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ بخش کیے جاتے ہیں؟ تو اس بارے میں ذرا ضرور بتا دیجیے۔ یہ وہ عام چیزیں ہیں جو صرف عرف میں رائج ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو بیان کریں اور 4 لوگوں کے درمیان اس کو بلند آواز سے کہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر قرآن خدا کے لیے پڑھا ہے، تلاوت خدا کے لیے کی ہے اور اس کا ثواب خدا سے امید رکھتے ہیں، تو پھر اس خدا کو کسی چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اسے یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کس نے پڑھا ہے، نہ اسے یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کس کے لیے پڑھا ہے، نہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کتنا پڑھا ہے۔
لہٰذا یہ تمام چیزیں خدا اور اس کے فرشتوں کے علم میں ہے. لیکن اگر تشویق کرنا ہدف ہو، دوسروں کو متوجہ کرنا ہدف ہو کہ لوگ بھی اس طرح کے نیک عمل انجام دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نام لینا، سارے عدد کو بیان کرنا، فاتحے کے وقت پہ ان سب چیزوں کو کہنا، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. ناظرین، اب کچھ سوالات جو واقعی اس پروگرام سے متصل بھی ہے اور اس کے کیونکہ احکام کے سے ریلیٹڈ سوال زیادہ اہم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوشش ہماری یہ کہ ہم تاریخ اور عقائد کو بھی ڈسکس کریں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے، پلیز آنسر مائی کوشچن، پلیز پلیز پلیز. ہندو کے گھر کا کھانا کیا باہر سے ہندو سے لے کر کھانا، اس کے بارے میں بتائیں کہ مطلب اس کے گھر جا کے کھانا منع ہے، باہر سے لے کے آنا منع نہیں ہے؟ مثال اصل میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر کافر یعنی غیر مسلمان کے گھر کا کھانا، مسئلہ گھر کا نہیں ہے یا باہر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ اس میں لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. اگر ایک کافر نے، ایک غیر مسلمان نے کوئی کھانا تیار کیا ہے، کھانا پکایا ہے اور اس کے اندر اس کا ہاتھ استعمال ہوا، یعنی اس پہ ہاتھ پہ گلوز نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ سے اس کھانے کو چھوا ہے، چاہے پکاتے وقت، چاہے کاٹتے وقت، چاہے دھوتے وقت، تو یہ کھانا نجس ہو جائے گا اتصال میں نجس کی وجہ سے. کیونکہ ایک نجس چیز، نجس عین کیا چیز ہے؟ کفر ہے، کافر ہے. تو اس کے ہاتھ سے جیسے ہی کوئی پاک چیز بھی چھوئے گی وہ نجس ہو جائے گی. اور نجاست کھانا حرام ہے. اس لیے اس سے مطلب نہیں کھانا کہاں سے لیا گیا ہے. اگر اس کے اندر کافر کے ہاتھ کا لگنے کا، گیلے ہاتھ کا لگنے کا ہمیں یقین ہے تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے، چاہے باہر سے لیں، چاہے ہوٹل سے لیں، چاہے گھر سے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے، مثال کے طور پر گلوز پہن کے کام کیا گیا ہے، یا مثال کے طور پہ غیر مسلمان نے کھانا لا کے دیا ہے لیکن ایک مسلمان گھر سے پکوا کے دیا ہے، یا ایک مسلمان باورچی کے ذریعے پکوا کے دیا ہے، یا ایک مسلمان ہوٹل سے پکوا کے دیا ہے اور ایک کافر نے اس کے پیسے پے کیے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کھا سکتے ہیں. اگر گلوز پہن کے پکایا گیا ہے، کافر نہیں پکایا ہو، گلوز پہن کے پکایا ہے، اس کے اندر کسی نجس چیز کو شامل نہیں کیا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یا کسی غیر مسلمان کے یہاں سے لیا ولو کافر نے خریدا ہے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ہدف یہ ہے کہ ہمیں اگر معلوم ہو کہ اس سے اتصال ہوا ہے، یعنی اس سے ٹچ ہوا ہے ایک جسم غیر مسلمان طری کی حالت میں، تو وہ نجس ہے، نجس کو کھانا حرام ہے. لیکن اگر اس کی نجاست کا علم، پاکیزگی کا علم ہمیں ہو جائے کسی بھی طرح سے تو ہم اسے کھا سکتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ آغا. میرا نام سید رزمی زیدی ہے، میرا شہر جونپور سے ہے، میں رہتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا کا کہنا ہے کہ اپنی رشتہ داری میں شادی کرو اور ہمیں اپنوں میں نہیں کرنا ہے. میرا ماننا ہے کہ باہر کرنے سے رشتہ داری میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے تک مطلب رشتہ داریاں آگے بڑھتی ہیں. تو ذرا وضاحت کریں کہ شادی کرنے کے لیے یہ سلسلہ رشتہ داری والا کتنا اہم ہے. دیکھیں، شادی کرنے کے لیے صرف خداوند عالم اور اہل بیت علیہ السلام کی جو حکم، خدا کا حکم اور اہل بیت کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کفو سے ایک مومن مومنہ سے شادی کرے، مسلمان سے شادی کرے. یہ ایک صرف قانون ہے. کہاں شادی کرے، کس ملک میں شادی کرے، کس خاندان میں شادی کرے، یہ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ اپنے ہی خاندان میں شادی کرنا ہے، فلاں ہی قبیلے سے شادی کرنا ہے. ایسی کوئی شرط شریعت کی طرف سے نہیں لگائی گئی ہے اور یہ بالکل یہ کام انجام دے سکتے ہیں. اور اپنی بات کو اور بہتر طریقے سے اپنے والدین کو سمجھا کر اگر یہ عمل کرے تو اور بھی بہتر ہوگا کہ ان کو سمجھا کے جو بات یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات اپنے آپ میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان اگر کسی اور علاقے میں یا کسی اور خاندان میں شادی کرتا ہے تو بہرحال دو خاندانوں کا اور دو مثال کے طور پر علاقوں میں آپس میں ایک رشتہ بنتا ہے اور اس سے بڑھتا ہے، یہی طریقہ ہی ہے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. خود کوئی قید مذہب کی طرف سے اس میں نہیں لگائی گئی، صرف مذہب نے ایک قید لگائی ہے کہ مومن مومنہ سے شادی کرے تاکہ کفو کا معاملہ حل رہے. اور کفو سے بھی مراد جو ہے وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا کہ کس طرح کے حالات میں رہ رہا ہے اور جس سے عقد کرنا چاہ رہا ہے وہ کس طرح کے حالات میں، تاکہ اس کو برابر رکھ سکے. اور دوسری چیز جو ہے کہ وہ دین کے معاملات میں کیسا ہے. اگر دین کے معاملات میں دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بہترین چیز ہوگی جس کو معیار بنا کے ہمیں عقد یا شادی کرنی چاہیے. جزاک اللہ. اگر لیکن جیسے کہ ہے خاندان میں شادی کرنا، اس کے بارے میں کچھ تو ائمہ معصومین نے فرمایا ہوگا کہ مثلا ہم جب دیکھتے ہیں تو پورا جو اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے اور شروعات میں شہزادی عالمیان کی شادی ہوتی ہے
مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اور دیگر اس طرح کے، تو یہ کتنا بہتر ہے اور سماجی اعتبار سے بھی کتنا بہتر ہے؟ دیکھیں مسئلہ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے لے کر بعد تک کے شادیوں میں ہمیں اکثر ملے گا کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ تقوی، وہ پرہیزگاری جو ائمہ علیہ السلام کے پاس تھی وہ دیگر خاندانوں میں تھی نہیں، لہٰذا ایک بڑا مسئلہ تھا شروع میں. لیکن بعد میں اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں گے تو اس میں دیگر خواتین سے بھی ائمہ نے ازدواج کیا ہے، جو نہ صرف یہ کہ اس خاندان سے نہیں بلکہ اس ملک سے نہیں. مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کی شادی جناب شہربانو سے ہوئی ہے جو تازہ مسلمان ہیں، نو مسلمان ہیں، اور ایران کے بادشاہ کے خاندان سے ہیں، تو عرب بھی نہیں ہے، ایران کے بادشاہ کے خاندان سے ہیں. تو ایک شادی اس طرح سے کی ہے. یا جناب رباب بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، جناب رباب باہر کے خاندان سے آئی تھیں، امرؤ القیس کی بیٹی ہیں، تو ان سے شادی کی. تو نہ وہ ان کا تعلق جو تھا وہ مثال کے طور سے بنی ہاشم سے تھا، نہ ان کا قریش سے تعلق تھا، کہ الگ خاندان کی تھی. تو اب ائمہ نے خود جو شادیاں کی ہیں اس میں بہت سی خواتین ایسی تھیں جن کا تعلق قریش سے نہیں تھا، لیکن ائمہ نے ان سے شادی کی اور ان سے جو اولادیں حاصل ہوئی وہ بھی نیک اولادیں حاصل ہوئیں. یا جناب زید شہید کے سلسلے میں ہے کہ وہ ایک ان کی شادی جو ہے وہ ایک یعنی امام حسین جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو جو ایک کنیز ہدیہ کی گئی تھی، اس کنیز کے بطن سے جناب زید کی ولادت ہوئی ہے. اور جناب زید ایک ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک جنگ بھی کی اور جس کے نتیجے میں ان کو شہادت بھی نصیب ہوئی. تو ائمہ علیہ السلام نے دیگر خواتین سے بھی ازدواج کیا، شاید اسی لیے کیا کہ ہمیں یہ چیز معلوم رہے کہ ہم اس طرح سے آپس میں ازدواج کر سکتے ہیں. رہی بات خواتین کی، تو آپ کے خاندان میں جو خواتین تھیں ان کی برابری کا وہ متقی پرہیزگار انسان ملنا دوسرے قبیلوں میں اور خاندانوں میں ممکن نہیں تھا. جہاں ممکن ہوا وہاں انہوں نے عقد کیا. جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عقد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے کیا گیا، یا جناب ام کلثوم کا عقد جناب عون ابن جعفر طیار سے کیا گیا، یا دیگر خواتین. تو اس طرح سے خاندان میں شادی کرنا اس وقت جب کوئی اور برابری کرنا ہو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیگر خاندانوں میں بھی ائمہ نے یہ عمل کیا ہے، اور عمل کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. یا ائمہ سے منع فرماتے، ائمہ نے منع بھی نہیں کیا. جو معیار بنایا وہ صرف عبادت اور تقوی اور پرہیزگاری کو بنایا. اس معیار کو سامنے رکھ کے اگر ہم اپنی شادیوں کا معیار اس کو کر لیں تو شاید ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. جزاک اللہ آغا. لیکن اب پھر وہی بات آتی ہے جب ہم جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور جناب عقیل کا وہ رشتہ مولا کائنات، تو اس میں وہ نسب کی جو بات آتی ہے اس کو کتنا معیار بنایا جائے؟ اس کا معیار دیکھیں، اگر آپ جناب فاطمہ کلابیہ کی بات کریں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی بات کریں، اور امیر المومنین سے منسوب جو جملہ ہے اس کو کہ میں بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے چونکہ عرب کلچر میں آج ہماری جو سائنس ہے وہ بھی اس بات کو کرتی ہے کہ ہم ہیریڈیٹری سسٹم میں ہمارے جینس میں بہت سی چیزیں ہمارے خاندان کی چلتی رہتی ہیں. تو ائمہ نے یا امام علی نے خاص مقصد کے تحت یہ بات کہی تھی، یعنی یہ عمومی قانون نہیں بتایا تھا یا سب کو یہ نہیں کہا تھا، اپنے خاص مقصد کے لیے آپ نے خاص چیز کا ظاہر کیا تھا. ورنہ آپ نے دیگر ازدواج بھی کیے اور کسی بھی اس طرح کسی مقصد کو بیان نہیں کیا. نہ جناب محمد حنفیہ کی والدہ کے سلسلے میں اس طرح کوئی بات ہے، یا دیگر امام علی علیہ السلام نے کئی شادیاں کی ہیں اور تقریباً 9 ازدواج آپ نے انجام دیے جس میں ہر ایک وقت میں 4 سے زیادہ کبھی آپ کے پاس زوجہ نہیں تھی. تو آپ نے بہت سی خواتین سے ازدواج کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد. ان میں صرف جناب ام البنین کے لیے ہمیں یہ معاملہ ملتا ہے، باقی کسی کے لیے معاملہ ہم کو ملتا بھی نہیں ہے. تو یہ خاص مقصد کے تحت خاص چیز کو، اور ایک بات ہے جو حقیقت ہے جو علمی طور سے بھی ثابت ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ایک درس دیا تھا امیر المومنین نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نسل پر اثر ہو تو صرف ایک شخص کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس ظرف کو بھی ہمیں تلاش کرنا ہے. یہی مسئلہ ہے جو دین نے بھی کیا ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ مولانا اس وقت بالکل اجازت، انشاءاللہ اس سوال کو کسی اگلے ایپیسوڈ میں ضرور ڈسکس کریں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.